الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ آل اللہ واللعن علی اعدائہم اعداء اللہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ ومبرم خطابہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ تمہیں ہم نے عبث اور باطل اور بیہودہ اور بے فائدہ خلق کیا ہے، کسی مقصد کے بغیر تمہیں خلق کیا ہے؟ یقیناً انسان کو با مقصد با ہدف خلق کیا ہے خدا نے، اور ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے وہ عرض کرتا آ رہا ہوں کہ ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی بندگی ہے۔ جب تک ہم اللہ کی بندگی نہیں کریں گے، جب تک ہم اللہ کا بندہ نہیں بنیں گے، تب تک ہماری زندگی با مقصد نہیں ہوگی۔ جن ہستیوں نے اپنی زندگی با مقصد گزاری ہے، اللہ کی بندگی میں گزاری ہے، وہ ہمارے لیے نمونۂ عمل ہیں۔ پیغمبر اسلام کی زندگی کا مطالعہ کریں، پوری زندگی عبودیت میں گزاری ہے، بندگی میں گزاری ہے۔ ان کی زندگی کا لحظہ لحظہ خدا کی بندگی میں گزرا۔ اس قدر عبادت کرتے ہیں رسول خدا کہ خود خدا رسول خدا سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے میرے حبیب، ہم نے قرآن کو آپ کے لیے باعث مشقت بنا کر نازل نہیں کیا۔ عبادت کریں لیکن تھوڑی کم کریں۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، راتوں کو جاگ جاگ کر نماز پڑھتے تھے رسول خدا، عبادت کرتے تھے، پاہائے مبارک متورم ہو جاتے تھے۔ خداوند عالم نے فرمایا ہے میرے حبیب راتوں کو جاگ کے عبادت کرو، لیکن عبادتوں میں تھوڑی کمی لے آؤ۔ اس قدر عبادت کی۔ امیر المومنین کے بارے میں ہمیں احادیث و روایات میں اور تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک رات میں 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ سید الساجدین، امام العارفین کا لقب ہی زین العابدین بن گیا کہ اتنی عبادت کی۔ لیکن جب امام باقر علیہ السلام نے امام زین العابدین کی عبادت پر حیرت کا اظہار کیا تو امام زین العابدین نے فرمایا میری عبادت تو میرے دادا علی ابن ابی طالب کی عبادت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور امیر المومنین نے، اگر ہم ان کی زندگی کا مطالعہ کریں، یہ بندگی اتنی بافضیلت کیوں ہے، اتنی بااہمیت کیوں ہے؟ امیر المومنین نے اپنی زندگی میں کسی چیز پر فخر نہیں کیا۔ خیبر فتح کیا، خندق فتح کیا، ہر جنگ میں امیر المومنین فاتح رہے، مرہب کو قتل کیا، عمرو ابن عبدود کو قتل کیا، لیکن امیر المومنین نے فخر نہیں کیا۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں وہ ہوں جس نے خیبر کو فتح کیا، میں وہ ہوں جس نے خندق کو فتح کیا، میں وہ ہوں عمرو ابن عبدود کو جس نے قتل کیا، مرہب کو جس نے قتل کیا۔ نہیں، میں فخر کرتا ہوں، یہ لفظ کہیں نہیں ملتا ہمیں تاریخ میں، لیکن ایک جگہ پر امیر المومنین نے فخر کیا۔ کس چیز پر فخر کیا؟ اپنی بندگی پر فخر کیا۔ امیر المومنین نے کیا فرمایا؟ کفا بی فخرا ان اکون لک عبدا، الہی کفا بی فخرا ان اکون لک عبدا، پروردگار مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، میں تیری بندگی کرنے والا ہوں۔ وَكَفَى بِي عِزًّا أَن تَكُونَ لِي رَبًّا، اور میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے۔ ایک جگہ پر امیر المومنین نے فخر کیا، وہ ہے مقام بندگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مقصد زندگی ہے، جس مقصد کے لیے خدا نے ہمیں خلق فرمایا ہے۔ جب وہ مقصد پورا ہو رہا ہے تو امیر المومنین نے فرمایا مجھے فخر ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، تیری بندگی پہ میں فخر کرتا ہوں۔ اسی طرح پیغمبر اسلام سے
جو روایت منقول ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا الفقر فخری، فقر اور فقیر ہونا میرا فخر ہے۔ یہ دنیاوی مال سے فقیر ہونا نہیں ہے مراد، بلکہ خدا کی طرف محتاج ہونا اور خدا کا بندہ ہونا، ہر چیز میں خدا کا محتاج ہونا، یہ ہے فقر۔ انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی، سارے لوگ فقیر ہیں، اس فقر پر فخر کر رہے ہیں نبی اکرم کہ اللہ کی نسبت میں فقیر ہوں، ہر چیز میں اللہ کا محتاج ہوں، غنی فقط اللہ ہے۔ اب بندگی کی اس منزل پر ہے کہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ پروردگار، میں نے تیری عبادت جو کی ہے، میں نے تیری بندگی جو کی ہے، وہ ما عبدتک خوفا من نارک، میں تیرے جہنم کی وجہ سے، آگ کی وجہ سے، اس خوف کی وجہ سے میں نے تیری بندگی نہیں کی، ولا طمعا فی جنتک، نہ تیری جنت کے لالچ میں نے عبادت کی ہے۔ پھر کیوں عبادت کی امیر المومنین نے؟ بل وجدتک اہلا للعبادت فعبدتک، میں نے تجھے عبادت کا اہل پایا، تیرے سوا کوئی عبادت اور پرستش کا لائق ہی نہیں تھا، اس لیے میں نے تیری عبادت کی۔ اتنی عبادت کے باوجود، عبودیت اسے کہتے ہیں، دیکھیں، بندہ محض، ہر لحاظ سے اللہ کا بندہ ہونا، اتنی عبادت، 1000 رکعتیں ایک رات میں پڑھنے کے باوجود، ہر لحظہ و آن اللہ کی بندگی میں رہنے کے باوجود، امیر المومنین رات کو محراب عبادت میں اس طرح روتے ہیں جس طرح ایک بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے کی لاش پر روتی ہے۔ یتململ تململ السلیم ویبکی بکا الحزین، اور رو کر کیا کہتے ہیں؟ الہی ما عبدناک حق عبادتک، جو بندگی کا حق تھا وہ میں نے ادا نہیں کیا۔ اتنی عبادتوں کے باوجود، یہ ہے بندگی، یہ ہے با مقصد زندگی۔ بندگی کا حق میں ادا نہیں کر سکا۔ یہ ہے امیر المومنین جو ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ اگر ہم ان کی سیرت پر چل کر، نقش قدم پر چل کر، ہم اگر اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں اور بندگی کی راہ پر چلیں، تب جا کے ہماری زندگی با مقصد ہوگی۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ پروردگار ہمیں مولا امیر المومنین کی سیرت اور پیغمبر اسلام کی سیرت پر چلتے ہوئے اللہ کی بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم